ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر، ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ان مذاکرات سے پہلے پاکستان بعض معاملات کی وضاحت کرے اور ماہرین کی کمیٹی کا ایک اور اجلاس بلایا جائے۔ بھارت نے کرتارپور راہداری سے کے معاملے پر پاکستان کے ساتھ 2 اپریل کو ہونے والے طے شدہ مذاکرات ملتوی کر دیے ہیں۔ چین نے امریکہ کی طرف سے کالعدم شدت پسند تنظیم جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کو عالمی دہشت گرد قرار دینے کی مجوزہ قرارداد براہ راست اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اور پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے IMF کے ساتھ بیل آؤٹ سمجھوتہ مئی کے وسط تک ہو جائے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جمعرات کے روز متفقہ طور پر پہلی قرارداد منظور کی ہے، جس میں رکن ملکوں سے کہا گیا ہے کہ وہ دہشت گردوں کی مالی امداد کے خلاف قوانین کا نفاذ کریں۔ میرین کور کے جنرل فرینک میکنزی نے امریکی فوج کی سینٹرل کمان کے سربراہ کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خزانہ اسٹیون منوچن نے کہا ہے کہ انہوں نے چینی نائب صدر لیو ہی کے ساتھ تعمیری تجارتی بات چیت کی ہے۔ طوفان زدہ ملک موزمبیق میں ہیضے کے مریضوں کی تعداد جو بدھ کو 5 تھی، تیزی سے بڑھتی ہوئی جمعرات کے روز 139 ہو گئی ہے۔ برطانیہ کا دارالعوام یورپین یونین سے علیحدگی کے معاہدے کے ایک حصے پر جمعے کے روز ووٹنگ کر رہا ہے، اور جنوبی کوریا نے جمعے کے روز اعلان کیا ہے کہ صدر مون جائے ان آئندہ ماہ امریکہ کا دورہ کریں گے۔ اور جنوبی کوریا میں امریکی فورسز کے کمانڈر نے کانگریس کے ایک پینل کو بتایا ہے کہ شمالی کوریا سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو بدستور جوہری خطرہ لاحق ہے۔ اور حالیہ ہفتوں کے دوران عراقی اور اقوام متحدہ کے کارکنان نے قبر کشائی کی ہے، جہاں سے 30 افراد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں، جن کے لیے بتایا گیا ہے کہ یہ یزیدی تھے۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ لمحے کے بعد۔ بھارت نے کرتارپور مذاکرات ملتوی کر دیے ہیں۔ پاکستان نے اس پر اظہار افسوس کیا ہے۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ان مذاکرات سے پہلے پاکستان بعض معاملات کی وضاحت کرے اور ماہرین کی کمیٹی کا ایک اور اجلاس بلایا جائے۔ بھارت نے کرتارپور راہداری کے معاملات پر پاکستان کے ساتھ 2 اپریل کو ہونے والے یہ طے شدہ مذاکرات ملتوی کیے ہیں۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ان مذاکرات سے پہلے پاکستان بعض معاملات کی وضاحت کرے۔ پاکستان نے بھارتی فیصلے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات سے عین قبل یہ فیصلہ ناقابل فہم ہے۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے جمعے کو ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے پاکستان پر اپنے تحفظات واضح کر دیے ہیں اور بعض معاملات کی وضاحت طلب کی ہے۔ بیان کے مطابق نئی دہلی نے پاکستان سے ان اطلاعات کی بھی وضاحت مانگی ہے جن کے مطابق پاکستان نے بعض متنازع افراد کو کرتارپور سے متعلق کمیٹی میں شامل کیا ہے۔ چین نے امریکہ کی طرف سے کالعدم شدت پسند تنظیم جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کو عالمی دہشت گرد قرار دینے کی مجوزہ قرارداد براہ راست اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کے اس اقدام کی وجہ سے مسعود اظہر کا معاملہ مزید پیچیدہ ہو جائے گا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان گینگ شوانگ نے جمعرات کو بیجنگ میں معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ مسعود اظہر کا معاملہ سلامتی کونسل کی تعزیراتی کمیٹی میں زیر التوا ہے اور اس لیے امریکہ کو اس معاملے پر سوجھ بوجھ سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ امریکہ نے فرانس اور برطانیہ کی معاونت سے رواں ہفتے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مسعود اظہر کو بلیک لسٹ کرنے کی قرارداد پیش کی تھی، تاحال یہ واضح نہیں ہے کہ اس قرارداد پر 15 رکنی سلامتی کونسل میں رائے شماری کب ہوگی۔ پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے IMF کے ساتھ بیل آؤٹ سمجھوتہ مئی کے وسط تک ہو جائے گا۔ اسد عمر نے یہ بات رواں ہفتے عالمی مالیاتی فنڈ سے ہونے والے مذاکرات کے بعد بین الاقوامی اخبار فائنینشل ٹائمز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہی ہے۔ جمعرات کو شائع ہونے والے اپنے انٹرویو میں اسد عمر نے اس توقع کا اظہار کیا ہے
کہ عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ 6 سے 12 ارب ڈالر کا مالیاتی پیکج کا معاہدہ اپریل کے آخر یا مئی کے وسط تک طے پا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جمعرات کے روز متفقہ طور پر پہلی قرارداد منظور کی ہے جس میں رکن ملکوں سے کہا گیا ہے کہ وہ دہشت گردوں کی مالی امداد کے خلاف قوانین کا نفاذ کریں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اقوام متحدہ کے 2/3 ارکان مناسب طور پر ان عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لائے جو دہشت گردوں کو رقوم کے حصول میں معاون بنتے رہے ہیں۔ میرین کور کے جنرل فرینک میکنزی نے امریکی فوج کی سینٹرل کمان کے سربراہ کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمان مشرق وسطی، وسطی ایشیا اور جنوب مغربی ایشیا میں فوجی کارروائیوں کی نگرانی کرتی ہے۔ جمعرات کو فلوریڈا کے میکڈل ایئر فورس کے ٹیمپا بیس میں منعقد کمان سنبھالنے کی خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میکنزی نے کہا کہ ان کی کمان وہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہے جو کہ اسے کہا گیا ہے۔ ایسے میں جب امریکہ نے عراق اور شام میں داعش کے خاتمے کی کارروائیاں مکمل کر لی ہیں اور افغانستان میں طالبان پر دباؤ ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، میکنزی نے آرمی جنرل جوزف ویٹل سے عہدے کا چارج لیا ہے، جنہوں نے 30 مارچ سن 2016 سے امریکی سینٹرل کمان کی سربراہی کے فرائض انجام دیے تھے۔ امریکہ کے وزیر خزانہ اسٹیون منوچن نے کہا ہے کہ انہوں نے چینی نائب صدر لیو ہی کے ساتھ تعمیری بات چیت کی ہے۔ وزیر خزانہ جو بیجنگ میں ہیں جمعے کے روز ایک ٹویٹر پیغام میں کہہ رہے تھے کہ امریکی تجارتی نمائندے کے ہمراہ میں نے بیجنگ میں مفید تعمیری بات چیت کی ہے اور میں آئندہ ہفتے واشنگٹن میں نائب چینی وزیر اعظم لیو ہی کا اس اہم بات چیت کو جاری رکھنے کے لیے منتظر ہوں۔ ایک نیا سمجھوتہ ان بھاری بھرکم محصولات کا خاتمہ کرے گا جو دونوں ملکوں نے پچھلے 8 مہینوں میں ایک دوسرے پر عائد کیے تھے۔ طوفان زدہ ملک موزمبیق میں ہیضے کے مریضوں کی تعداد جو بدھ کو 5 تھی، تیزی سے بڑھتی ہوئی جمعرات کے روز 139 ہو گئی ہے۔ ہیضہ جراثیم سے پھیلنے والا مرض ہے جو آلودہ خوراک اور پانی سے پھیلتا ہے۔ اس سے شدید پیچش اور پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور مریض چند گھنٹے میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ وہ تقریباً 90 لاکھ ویکسین علاقے میں بھیج رہا ہے۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ اس موسمی مرض کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے وقت بہت کم ہے۔ طوفان ایڈائے 2 ہفتے پہلے ملک بھر میں آیا تھا جس کے باعث طوفانی ہوائیں چلیں اور شدید بارشیں ہوئیں۔ برطانیہ کا دارالعوام یورپین یونین سے علیحدگی کے معاہدے کے ایک حصے پر جمعے کے روز ووٹنگ کرے گا۔ قانون ساز صرف انخلا کے معاہدے پر ووٹنگ کر رہے ہیں جس کے متعلق تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کی منظوری ممکن نہیں ہے۔ برطانیہ کی وزیر اعظم تھیریسا مے قانون سازوں کی اکثریت کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ بریکزٹ معاہدے کو منظور کر لیں۔ بریکزٹ معاہدے کا مستقبل بدھ کے روز اس وقت مزید غیر یقینی ہو گیا جب پارلیمان نے برطانیہ کے یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کے وزیر اعظم تھیریسا مے کے معاہدے کے تمام متبادلات کو مسترد کر دیا۔ دارالعوام نے وزیر اعظم تھیریسا مے سے بریکزٹ منصوبہ بندی کے تمام اختیارات چھین لیے ہیں۔ اس سے پہلے تھیریسا مے نے اس کی منظوری کے لیے 2 مرتبہ کوشش کی تھی۔ جنوبی کوریا نے جمعے کے روز اعلان کیا ہے کہ صدر مون جائے ان آئندہ ماہ امریکہ کا دورہ کریں گے جہاں وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ شمالی کوریا کی جوہری سفارتکاری کے تعطل پر بات چیت کریں گے۔ پچھلے ماہ ویتنام میں شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے ساتھ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی ملاقات اچانک ختم ہوئی تھی جس کی وجہ شمالی کوریا پر امریکی قیادت والی تعزیرات کا نفاذ تھا۔ شمالی کوریا نے حال ہی میں جوہری سفارتکاری سے نکل جانے کی دھمکی دی ہے۔ صدر مون جائے ان شمالی کوریا کے جوہری بحران کا مذاکرات کے ذریعے حل چاہتے ہیں اور اس کوشش میں وہ واشنگٹن اور پیونگ یانگ کے دورے کرتے رہتے ہیں۔ حالیہ ہفتوں کے دوران عراقی اور اقوام متحدہ کے کارکنان نے قبر کشائی کی ہے جہاں سے 30 افراد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں جن کے لیے بتایا جاتا ہے کہ وہ یزیدی تھے جنہیں داعش نے ہلاک کر کے اجتماعی قبر میں ڈال دیا تھا۔ علاقے میں اس قسم کی درجنوں اجتماعی قبریں ہیں۔ یزیدی ایک نسلی اور مذہبی اقلیت ہے اور داعش ان لوگوں کو اپنی زبان اور مذہب ترک کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ اب ہم ویب سائٹ ریڈیو پر باقی خبریں نشر کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔